الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے طلب ہے اگر دیدار دی سجدے چ سر کٹا کے حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفا یار دے بھاویں بسے تیرا دمی عاشق ہمت ہار دے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، معزز علماء کرام، اہلیان شیخ پورہ، آج کا یہ پروگرام بھائی محمد ندیم صاحب، ان کے ساتھ ساری انتظامیہ،
محرم الحرام کے حوالے سے اور خصوصاً والد محترم کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے، تاکہ کچھ دعا دل سے ایسی نکل جائے، اللہ ہمیں بھی تمام دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جس کے لیے ہاتھ اٹھ رہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جیسا کہ اعلانات کے ذریعے ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ یہاں پہنچنے کی خبر آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، تو کوشش کروں گا کہ جلدی اپنی بات کو ختم کروں۔ مسلسل اسفار اور پروگراموں کے ذریعے سے دن رات سفر کرنا، ان کے حوالے سے اپنا جسم بھی کچھ آرام مانگ رہا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب، ان کی پرخلوص دعوت روزانہ مجھے ٹیلی فون کے ذریعے ملتی رہی، اور آپ حضرات کی خدمت میں میں صرف آپ کے ہاتھ کھڑے کروانے اور آپ سے نعرے لگوانے اور ٹائم پاس کرنے، دوڑے سنانے اور آپ کے قیمتی وقت کو دائیں بائیں گھمانے کے لیے نہیں آیا۔ میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، ان محرم الحرام کے 12-15 دنوں میں 30-35 بلکہ 40 جگہ مختلف اسٹیجوں پر گفتگو کر کے آیا ہوں۔ اوسط ایک دن کے اندر 7 پروگراموں کی بھی رہی، 4 کی بھی رہی، 5 کی بھی رہی۔ تو میرے ایک آپ سے سوال ہے کہ ہمیں کربلا کی میں ہونے والے شہیدوں کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے؟ اتنی دردناک اور مظلومانہ شہادت سننے کے بعد اگر میرا بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کو نہیں کرتا تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ جائے کسی سنڈے میگزین اور کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ کرے، اسے ذکر حسین اور فکر حسین میں آنے کی ضرورت ہوئی۔ میں ایک جگہ پروگرام میں گیا ابھی ان دنوں میں، تو مجھے کہنے لگے 93 سال ہو گئے یہ پروگرام کو ہوتے ہوئے، 1 سال مس نہیں ہوا۔ میں نے کہا اسی مسجد میں کہتی، میں نے کہا محلے والے سارے نمازی، بیٹیوں کا پردہ ہے، دکاندار اور کاروبار بغیر سود کے ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک مینار پاکستان پہ چھڑی اور اپنے آپ کو چھڑوانے آئی تھی۔ یہ کتنے میناروں کے اندر جو ان کے دامنوں میں، کوئی ہرن مینار میں، کوئی شیخ پورہ میں، کوئی بس اسٹینڈ پر، کیونکہ میری آواز پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے اور خصوصاً میری بہنیں سن رہی ہیں، میں اپنی زبان پر بے شک حقیقت ہے بدتمیزی والے الفاظ نہیں لے کے آؤں گا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں اور غیرت مند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں غیرت اور حیا کا سبق سنایا۔ اتنا تو افغانستان کے مسلمانوں نے امریکہ کی فوجوں کو نہیں ڈرایا جتنا یہ کیمرہ ہمیں آ کے ڈرایا ہوتا ہے۔ ایٹومیٹک چیز ہے، کیا پتا بٹن کام کرنا چھوڑ دو، دھڑام سے کر کے آگے گر جائے گا۔ جو ریموٹ پکڑنے والے کی قمیض میں، شلوار میں کوئی مچھر ہی گھس جائے، وہ اس کو خارج کرنے کے لیے ریموٹ ہی چھوڑ دے۔
مجھے تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن میں آپ حضرات کو عرض کروں گا ان کو دکھاؤ جو اس وقت مسجد کے منبر سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں اور اتنے مہذب اور باکردار ہو کر لینے کے لیے جاتے ہیں کہ لاہور راولپنڈی شیخ پورہ کی خوشبو پر اتفاق نہیں کرتے، جب اللہ کے گھر میں جمعے کے دن بند سور کے جاتے ہیں تو مدینے کی خوشبو لگا کے جاتے ہیں، ہاشمی سرمے پر اتفاق نہیں کرتے، مدینے کے سرمے کی سلائیاں آنکھوں میں لگا کے جاتے ہیں۔ سارا ہفتہ جس کا نہانے کو دل نہ کرے وہ جمعۃ المبارک کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، پھر اپنے سینے کو سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف کی خوشبو سے معطر کرتا ہوا منبر کے سامنے بیٹھ کر کچھ چاہتا ہے کہ ایسا مجھے مواد ایسی بات ملے کہ جس سے میری موت قبر حشر ساری اچھی ہو جائے، لیکن معذرت کے ساتھ ہر بیٹھنے والا عربی عبایا کے اندر بغض اور عناد کے اور فرقہ واریت کے بم لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا نشانہ مکان اور دکانیں نہیں انسانیت کا دل ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حسین کی شہادت اتنی سستی نہیں کہ 10 دن کے بعد اسے الماری میں رکھ کے تالا لگا دیا جائے، پھر نانے کی ولادت شروع ہو جائے اور 12 ربیع الاول گزرتے ہی نانا جان کی سیرت کو بھی بکسے میں رکھ کر تالا لگاؤ، پھر آگے کوئی اور موضوع ڈھونڈو۔ اور آپ حضرات سے مجھے گلہ ہے، گلہ یہ کہ ہمارا کوئی دینی پروگرام ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے پیچھے کھانا نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے اس کے لالچ کے لیے اشتہارات پہ لکھا جاتا ہے بعد دعا لنگر عام ہوگا، بعد دعا کھانا ہوگا۔ میرے جیسا ناکارہ سمجھتا ہے چل یار ذہن سازی نہ ہوئی تو پیٹ بھر کے چاول تو ضرور نہیں ہے۔ بات تو حسین کی کرتے ہو، نیزے کی اینی پہ چڑھ کے جو پیاسا 3 دن قرآن سنائے، اور یہاں سے جا کر شکوہ کرو گے یار باپ کے سالے ثواب کے لیے تو بلا لیا، 2-4 ٹھنڈے پانی کے کولر رکھ دیتا تو کیا تھا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی میرے چاند ضرورت ہے۔ یہ امت کا نوجوان ہے، ہمیں موبائل پکڑنا نہیں آتا، ان کو کھول کر دوبارہ جوڑنا آتا ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا بیٹا دیکھیے یہ نمبر کیا ہو گیا، وہ کہتا مجھے میرے پاس ٹک 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 لو جی کر دیا ٹھیک۔ اور اس بچے کو کہو اذان ہو گئی مسجد میں جا کے حسین کے سجدوں کی طرح سجدہ کر کے آئے، تو معذرت کے ساتھ میرا بچہ مجھے ہنس کے دکھائے گا، عمل نہیں کر کے۔ آپ کے ماں باپ نے بچپن سے کاروبار کو سنبھالنا، موٹر سائیکل بھائی تیرا بچہ موٹر سائیکل ہو جی تو بیٹھ کر دے یہ تجھے پورا شب پورا گھمائے گا، یار تیرا اتنا سا بچہ دکان پر بیٹھا ایسے ڈیلی کر رہا تھا، کہنے کیا ہی بات ہے میں نے اسے اتنا سکھا دیا ہے کہ میرا بچہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا۔ اتنا بڑا ظلم آپ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سب کچھ سکھا دیا، تربیت کا جو معیار ہماری اولاد کا ہونا چاہیے تھا وہ تو معذرت کے ساتھ رتی صفر ہے۔ 9 سال کی عمر بچے کی ہو اس وقت سے لے کر 20ویں سال میں جب قدم رکھے تو جس طرح یہ کیمرے کی نگاہیں ہمارے اوپر ریکی کر رہی ہیں، آپ کے بچے پر اس طرح نگاہیں۔
اس کا حال، اس کا چال، اس کا چلنا، دوستوں کا ماحول، اس کی گیدرنگ، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، رات کو کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے۔ جو ماں الٹی ہو کے خود سو رہی ہو، اسے کیا خبر کہ میرا بچہ کب گھر آیا اور کب گھر سے گیا۔ جو باپ نیند کے لیے رات کو سکون کی 2 گولیاں کھا کے سوتا ہو اور بیوی سے کہتا ہو لائٹ بند کر، تو بھی باہر جا اور بچوں کو بھی کمرے میں آنے نہ دینا، اس باپ کو بے فکرہ ہو کے سو جا۔ آج اولاد کو تو اتنا دور کر رہا ہے کہ اتنا دور نہ کر کہ کل یہ تیری اولاد ڈالر اور پاؤنڈ کے چکر میں امریکہ برطانیہ کی سیر کرے اور تجھے جنازے کو تیرے کندھا دینے والا بھی کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ کے واسطے امید ہمارے سے کشمیر کی بیٹیاں لگا کے بیٹھی ہیں اور صبح اخبار پڑھ کے دیکھ لیں 3 سال رہے، 3 سال بدعنوانی کے، 3 سال یہ کیس آپ کے سامنے جب تک نہیں آئیں گے ہمارے اخبار اور ہمارے میڈیا کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جن چیزوں پہ اللہ نے پردے ڈالنے کے لیے کہا تھا انہیں کام کر دیا، اور جن چیزوں کو عام کرنے کا کہا تھا امت اس پر آنے کو تیار کوئی۔ آپ کے ہاں کسی کا کوئی پروگرام ہو، شادی یا مندی ہو، آپ اپنے یار کے پاس کارڈ لے کے جائیں گے اور کہیں گے یار ہر جگہ میں نے بچے کو بھیجا، تیرے سے میرا تعلق ہے، میں تیرے پاس کارڈ خود لے کے آیا ہوں، آئے گا نا؟ اس نے کہا ہاں آؤں گا بھی، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتلا۔ ساری دنیا ہے وہ نہ آئے، دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ حالانکہ ہر غمی ہر خوشی میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، پھر بھی وہ میری خوشی میں نہ آئے، میں اس کی غمی میں ساتھ دیتا رہا، میری خوشی میں نہ آئے، دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار تو میرے پاس آیا نہیں، میں نے تجھے بلایا تھا، رات تکتا رہا، بلکہ میرے دوستوں نے پوچھا کہاں ہے وہ تیرا دن رات کا تیری غمی اور خوشی کا ساتھی؟ میں نے کہا کوئی عذر ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ غلطی بس ہو گئی، مجھے اچانک کام پڑ گیا، میری امی بیمار تھی، میں کارڈیو لے کے چلا گیا، ابے کو اٹیک ہو گیا، فالج کا میں اسپتال لے بنتا ہے رہا۔ دوسری مرتبہ پھر گھر کے اندر کوئی پروگرام فنکشن ہو، بلائے پھر نہ آئے، تیسری مرتبہ بلائے پھر نہ آئے، 4-5 مرتبہ جب بلائے پھر نہ آئے، تو اگر 5ویں مرتبہ اس کے گھر کے اندر کوئی تقریب ہوگی، کوئی خوشی کا پروگرام ہوگا، تو اس کے بچے کہیں گے وہ اپنے دوست کو نہیں بلانا، تو اس کا باپ مہمانوں والی لسٹ پر قلم کو یوں کر کے پھیرتے ہوئے کہے گا تو چھڈو یار وہ بندہ تھوڑی ہے۔ آپ نے اپنے مہمان کو 4 مرتبہ بلایا اور نہیں آیا تو آپ نے کہا چھوڑو یار وہ بندہ تھوڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ فجر کی اذان، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا میرے بندے بستر چھوڑ دے، سورج نکل گیا نہیں آیا، فرشتوں نے کہا لکھ دے جہنم کے دروازے پہ نام، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ معاف کرو۔ زور میں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی سجدہ کرو، دکانیں چھوڑو، کچن کو چھوڑو، آٹا روٹی سب چھوڑ دو، اثر تک فرشتوں کے قلم کھلے رہے اور کاغذ کے اوپر ان کے پینوں کی نوکیں لکھ دے، کس نے کہا جہنمی، کس نے کہا جنتی، ٹھہر جا، اثر تک انتظار کر۔ اثر میں اعلان ہوا حی علی الفلاح، کپڑے پسینہ پریشان، جوتے گھسے، ہاتھ کالے، منہ کالا، پانی کا گلاس صبح 10 بجے کا تیرے آگے پڑا ہوا، ایک گھونٹ پیا دوبارہ پینا یاد نہ رہا، وہ بندے یہ کامیابی نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، میرے گھر کے بھی دروازے کھلے، میری رحمت کے دروازے کھلے، آ جا، کامیابی یہ ہے۔ بچے کو ایک مرتبہ غلطی پہ منع کرو، دوسری پہ منع کرو، تیسری پہ منع کرو، تیسری مرتبہ باپ کہتا ہے یار جنہوں تو مانتا ہے تو نونو واسطہ، تیری ماں دا تینوں اور تیرے پیو دا تینوں واسطہ، جس کو تو مانتا ہے، جس کے ساتھ تو دوست ہے اسے اس کا واسطہ۔ مغرب کی اذان، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 5 مرتبہ نہیں آیا، تیری دعوت پر 4 مرتبہ نہیں آیا، تو کہہ رہا ہے چھوڑو یار بندہ ہی کوئی نہیں، اس کی دعوت پر 5 مرتبہ بلانے پر کوئی نہیں آیا، الہ العالمین تیرے نزدیک یہ کون ہے؟ فرمایا کل انعام، تمہارے نزدیک بندہ کوئی نہیں، میرے نزدیک جانور بھی کوئی نہیں۔
الہ العالمین چل تو تیرے آگے سجدہ نہیں کرتا، وہ جانور تو ہوگا، بکری گائے بھینس کا مرتبہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نا بل ہم اغل، کتا خنزیر سے بھی اللہ جل شانہ بے نمازی کو بدتر سمجھتا ہے۔ چلو چلو وہاں چلیں جب ساری دنیا جانے کی خیرات مانگتی ہے، جلسوں میں لکھا ہوتا ہے حضرات فلانی جگہ محفل ہے، اس نے خیرات ہے، آنے والوں کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا، لوگ شناختی کارڈ لے کے آتے ہیں، کسی نے مدینے میں جانے کے لیے کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، کسی نے میرے عزیزوں پیسہ جوڑ رکھا ہے، آؤ آؤ چلو خداوند عالم تیرے نزدیک تو وہ جانور بھی کوئی نہیں، آؤ مدینے پاک چلیں، سادے رنگ کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر سنہری رنگ کی جالیوں میں خواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر موزبانہ گزارش کریں، کملی والے وہ تو بے نمازی کو جانور ماننا بھی جانور ماننے کو بھی تیار نہیں۔ الہ العالمین کے پیارے نبی ایسے آدمی کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا مقام تو اس کا ہوتا ہے جو کوئی کام کر کے آوے، مقام اور مرتبہ تو اس سے ملتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی کیا تیرے امتی کے اندر صلاحیت کوئی نہیں؟ فرمایا مالدار ہے اپنی جگہ ہے، عزت دار ہے اپنی جگہ ہے، دکاندار ہے اپنی جگہ ہے، قوم قبیلے القاب والا اپنی جگہ ہے، اپنے علاقے کا بڑا اپنی جگہ ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے انور سے آواز آتی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا پاک پیغمبر کہہ رہا ہے کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت انسان کوئی نہیں۔ الہ العالمین کے پیارے نبی ذرا ہاتھ ہلکا رکھ دیجئے، ذرا نرمی والا معاملہ فرمائیے، اگر آپ ہی سخت ہو گئے تو پروردگار عالم کے دربار میں ہمارا ہاتھ پکڑ کے کون سی فارض کرے گا؟ اب آزائی روزہ انور سے عبدالحلال پیغام دے دے، یہ کہہ رہا ہاتھ ہلکا رکھ دو، اللہ اکبر، پہلے تو میں نے کہا تھا اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، اب اگلا اعلان گنبد خضرا کے مکی کا سن لو، حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج اس کے سر پہ نکل آتا ہے، کائنات کے اندر اس سے بڑا بے ایمان آدمی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نافرمان ہے، آپ کو پتہ ہے یار میرے گلے کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے میرا آپ کا دل دکھایا ہے، جب آپ کے میرے سامنے آئے گا موٹر سائیکل کے پہیے کا رخ موڑ لیں گے، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، کھانا کھاتے ہوں گے پلیٹ اٹھا کے دوسری طرف چلے جائیں گے، اگر آپ کو کسی محفل میں اس کے آنے کا پتہ لگے گا تو آپ فرمائیں گے اگر وہ آئے گا تو بھائی تو میں تیری محفل میں نہیں آؤں گا، ماحول خراب ہوگا، آپس میں اونچ نیچ ہو جائیں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے چلو چلو مدینے والی سرکار کے پاس چلیں، فاطمہ کے ابا کے پاس چلیں، حسنین کریمین کے نانا کے پاس چلیں، جناب سیدہ عائشہ کے گھر والے کے پاس چلیں، خدیجہ الکبریٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے پاس چلیں اور جا کے پوچھے کملی والے اگر بے نمازی تیرے سامنے آ جائے آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ کائنات کا نبی غصہ آنکھوں میں لے آیا اور آپ نے فرمایا اوہ لوگو اگر بے نمازی میرا سامنے آ جائے تو میرا دل چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگا کے اس کے جسم کو لگا دوں۔ اب بتائیے کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہتا میرے اس پروگرام میں، میں نہیں کہتا محترم کے سال ثواب میں کوئی بے نمازی آ کے بیٹھا ہو اور چلو کسی نہ کسی درجے میں 4 فرض و سنت اور 3 وتر تو پڑھ کے آیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بات کربلا کے شہید کی کرتے ہو، بات عون محمد کی کرتے ہو، بات مسلم بن عقیل اور اس کی اولاد کی کرتے ہو، بات حضرت قاسم کی کرتے ہو، عبداللہ بن حسن کی کرتے ہو، عبداللہ بن حسین کی کرتے ہو، علی اکبر جنت کے شہزادے کی کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم بات تو لوگوں کی کرتے ہو جس نے دین کے ذرے پر اتنی سی بات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کپڑوں کے رنگ بدلنے والوں، بینر کے رنگ بدلنے والوں، بہت سارا میرے عزیز و خوف و ہراس پیدا کرنے والوں، اللہ اکبر، اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو یہ کہہ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور سنتی تو ہے پڑھ لو ثواب ہے نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں ان شہزادوں کی محبت میں کس کس کے ایمان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟
میں اپنی ایک ایک بات کا ایک ایک سانس کا ذمہ دار ہوں. آن دی ریکارڈ میری بات ہو رہی ہے میرے عزیزوں. پتہ نہیں کتنے یا لکھنے والے بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ میں نے آج تک گالی گلوچ کا کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا. لیکن میرے عزیزوں مجھے تو پاکستان کی حکومت اپنا حق اتنا حق دیتی ہے کہ میں اپنی عزت کے تحفظ کے لیے, اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے میرے عزیزوں پہرے دار رکھ سکتا ہوں, اپنے گھر کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھ سکتا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے نبی بھی پاک ہے, نبی کے اصحاب بھی پاک ہے, نبی کی آل بھی پاک ہے, نبی کے ازواج بھی پاک ہے, نبی کی بنات بھی پاک ہے. دائیں بائیں سے کوئی انگلی اٹھائے گا امتی ہونے کے ناطے, حضور کا غلام ہونے کے ناطے رب کعبہ کی قسم آل رسول اہل البیت کا اور صحابہ اکرام کا میں سیکیورٹی گارڈ بننا پڑے گا. اب اسے کوئی شرارت سمجھے, کوئی فرقہ واریت سمجھے, یہ اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے. الحمدللہ ان میرے نوجوانوں میں, ان بڑوں میں, ان کی جیبوں میں دیکھ لو, ان کے ہاتھوں میں دیکھ لو, ان کے دائیں بائیں دیکھ لو, اللہ کی قسم تمہیں کنکر پتھر نظر نہیں آئے گا. لیکن میرے عزیزوں پھر تو ہمارا تمہارے سے گلہ بنتا ہے کہ جو پرامن لوگ ہیں, داڑھی والے لوگ ہیں, ٹوپی والے لوگ ہیں, نماز کا نشان جن کے ماتھے پر ہے اور جن کے سینے میں عشق رسول ہے, ایک ہاتھ میں صحابہ کی غلامی کا ہاتھ دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل البیت کی غلامی کا ہاتھ ہے. پھر اپنی آنکھوں کا علاج کرو. رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ دنیا کے پرامن لوگ ہیں, دہشت گرد لوگ کوئی نہیں ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہو دکانیں بند کروا کر, کیا سمجھانا چاہتے ہو مارکیٹ بند کروا کر, کیا سمجھانا چاہتے ہو لوگوں کا کاروبار بند کرا کر. اتنا خوف و ہراس. محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں محرم الحرام تک مولوی صاحب بھی کہہ رہے, پیر صاحب بھی کہہ رہے, بہنیں عورتیں بھی کہہ رہی ہیں, بیٹے بھی کہہ رہے ہیں, ہر علاقے کا چلنے والا کہہ رہا ہے, چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے والا تک کہہ رہے اللہ خیر کری, اللہ خیر کری. محرم الحرام کے یہ 10 دن عمل کے ساتھ گزر جائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر دہشت گردی ہوتی تو کربلا کا ساتھ سوار نیزے کی اینی پر قرآن نہ سناتا. اگر دہشت گردی ہوتی تو تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کر کے نہ دکھاتا. رب کعبہ کی قسم احد کا میدان ہو, بدر کا میدان ہو, تبوک ہو, حنین ہو, جو بھی ہو, طائف کا سفر ہو, فتح مکہ کا موقع ہو, وہاں سے لے کے کربلا کے میدان تک آ جاؤ, کربلا سے لے کے افغانستان تک آ جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے فتح تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی جن کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا, تلوار کوئی نہیں. فتح تو اللہ نے ان کو دی جن کے ایک پاؤں میں جوتا تھا, دوسرے میں کوئی نہیں. فتح تو اللہ نے ان کو دی جن کے ہاتھ میں ٹاس تھا, روٹی کوئی نہیں, روٹی تھی کھانے کے لیے, سالن کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزوں شیخ پورا کے غیور مسلمانوں ان کا مادی اسباب پہ نہ تھا, ان کا مادی اسباب پر بھروسہ نہیں تھا, انہیں طاقت پہ ناز نہیں تھا, بلکہ کالی کملی والے کے خدا پر بھروسہ اور صداقت پہ ناز تھا. اتر آئے میدان کے اندر کس حسین کو اتنا مظلوم بنا کے پیش کر دیا. اللہ اکبر. اتنی ستم ظریفی کہ حسین کے ہاتھ بنوا دیے, اس کے گردن کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر رسیاں بنوا دی, پیروں کو بنوا دیا اور جا کے سمر کے آگے کھڑا کر دیا. اور تمہاری عقل قبول کرتی ہے, میرا تو ایمان قبول نہیں کرتا. کیا حسین اتنا کمزور؟ اللہ اکبر. ایک ایک رات 4 ہندو ہمارے بستر پر آ کر تمہاری بیٹی کی عزت کو لوٹ کے جاتے ہیں. جب تم 14 اگست کو 21 توپوں کی سلامی دیتے تھے, دھمک ہمارے کانوں میں آتی تھی, ہم سمجھتے تھی توپوں کی دھمک نہیں تمہاری قدموں کی آہٹ ہے. 14 اگست 75 سال ہو گئے گزر گئی, اور لوگوں دھماکوں کی آواز تو آئی, مسلمان ویر بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آیا. ان 2 سالوں میں اتنے ریپ ہوئے, اتنے زنا کے کیسز, بوڑھی سے نہیں, جوان سے نہیں, 6 سال کی بچیوں سے ہوئے مسلمان لوگ. خدا کی قسم کشمیر کی بیٹیوں نے ہمارے پر بھروسہ ہی کرنا چھوڑ دیا. کہنے لگے ظالمو, جب تم اپنی 4 سال کی بچی نہیں بچا سکتے تو ہماری 70 سال کی بوڑھی بچانے کیسے آؤ گے؟ مسلمانوں تمہیں پتہ ہے, میں نے ایک موت بلانے میں سب سنا. بدر میں جب اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے, اللہ نے جب مدد دے دی کامیابی ہو گئی. فرشتے آسمان کی طرف آنے لگے, اللہ نے فرمایا کہیں نہیں اب زمین پر ہی ٹھہر جاؤ.
اللہ کیا کریں؟ فرمایا تسبیح پڑھنے کے لیے آسمان پر فرشتے بڑے ہیں، لیکن جہاں جہاں میرے دین کی سربلندی کے لیے میرے نبی کا غلام سر اٹھائے گا، جہاں جہاں میرے دین کی بہاروں کو عام کرنے کے لیے میرا بندہ میدان میں آئے گا، فرشتوں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اب تو فرشتوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا، دکانوں پر جانے والے تو نظر آتے ہیں، مدنی آقا کے طریقوں کو عام کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور میرے تو گھر کے دیے نے ایسی چنگاری جلائی، ایسی چنگاری سے میرے گھر کے پورے آشیانہ، امن کے آشیانے کو، حیا کے آشیانے کو، اور میرے عزیزوں پیار و غیرت کے آشیانے کو، پردے کے آشیانے کو، ایمان کی حرارت کے آشیانے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بات اس تطہیر کی چادر والی عورت کی کرتے ہو جس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، قیامت کا دن ہوگا، عرش کے پاس سے آواز لگے گی، یا معاشر الاولیاء، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں کی جماعت، اے میرے ولیوں کی جماعت، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرا سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، جس کی گزرگاہ کے راستے پر اللہ نبیوں کی آنکھیں جھکا دے۔ آج 10 محرم کو اس کی بیٹیوں کو بازاروں میں لا کے پمال کیا گیا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا، علی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ حضرت علی کہنے لگے، فاطمہ تیرے پاس سے سنا تھا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، فاطمہ انہی جنازوں میں سے تیرا جنازہ ہے، جو تیرا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ کہ علی دل تو بڑا کرتا ہے، عرب عجب میرے جنازے میں آ جائے، مکہ مدینہ میرے جنازے میں آ جائے، لیکن اے علی میں کیا کروں، میرے ابا نے مجھے اتنے پردے میں رکھا، میرے پردے کا چاچا عمر غیرت کا دروازہ، غیرت کا بیار بن کر ہر وقت دروازے پہ کھڑا رہتا، میرے پردے کا حفاظت کے لیے نبی کی جماعت کھڑی رہتی۔ اے علی تجھے کیا بتاؤں، جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو مصطفیٰ نے دیکھا یا علی مرتضیٰ نے دیکھا، جب میرے چہرے کو کسی محلے والے نے نہیں دیکھا، میں بھی چاہتی میری جنازے کی چرپائی پہ بھی کسی کی نظر پڑ جائے، اور میرے چاند اس فاطمہ کا ذکر سن رہے ہو جو اپنے جنازے کی چرپائی پہ بھی نظر نہیں پڑتی۔ حال یہ تھا، یک محرم ہوا، زینب بھی بازار میں آ گئی، سکینہ بھی بازار میں آ گئی، شہبانو بھی بازار میں آ گئی، جس کا بس چلا اس نے کپڑے اتروا دیے، جس کا بس چلا اس نے جوتے اتروا دیے، جس کا بس چلا اس نے سر کی چادر اتروا دی۔ رب کعبہ کی قسم، آل سنت والغلام، آل سنت والجماعت کا غلام بھی کہتا ہے اگر کربلا کے میدان میں فاطمہ کی بیٹی زینب کے سر سے دوپٹہ سرکتا، ایک بال نظر آ جاتا تو سورج آسمان سے دھڑام کر کے زمین پر گر جاتا۔ ٹک ٹاک بنانے والی پہ ظلم ہوا، ہم تائید کرتے ہیں اللہ اکبر، جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تمہیں مینار پاکستان پر ایک لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا، تمہیں احساس ہوا، کربلا کے میدان میں جو 72 کے سر کٹے ظلم ہوا، احساس کیوں نہیں ہوا؟ آج تمہیں کلائی کہ یہ سیاست کا جھگڑا تھا، کو باطل کا نہیں تھا۔ میں تھوڑی سی ادھری بات کو تھوڑا سا آگے لے کے آتا ہوں۔ اللہ ان نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو جس طرح توجہ سے سنے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حال آئی خدیجہ کے گھر اور آگے کہنے لگی، وعدہ یاد ہے نا جو شادی سے پہلے ہوا تھا، تیرے گھر ابو العاص لقیط آئے، لقیط لام قاف، میرے گھر زینب، تیرے میرے گھر زینب آئی، کیوں نہ رشتہ آگے بڑھائے تاکہ پیار آپس میں برابر رہے۔ بھئی خدیجہ کی سمجھ میں آیا بہن کے گھر بیٹی دے دوں پیار بڑھے گا۔ تیرے شیخ برے ڈاکٹر، شیخ برے کے ڈاکٹروں نے سمجھایا رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا، اولاد اپہج پیدا ہوگی، تیری مانو یا کالی کملی والے کی مانو۔ شہزادہ حسین کہتا ہے میری اماں میرے ہاتھ پکڑ کے میری آنکھوں میں سرمے کی ڈوریاں لگایا کرتی تھی، تیرا ڈاکٹر میرے عزیز و آئی اسپیشلسٹ کہتا ہے سرمہ نہ لگاؤ آنکھ خراب ہو جائے گی۔ حضور فرماتے رات کو سونے سے پہلے سرمہ لگایا کرو، میں محمد کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ بتا MBBS کی مانو یا آمنہ کے لال کی مانو؟
پاکستان کے طبیب کی مانو کہ طبیبوں کے طبیب کی مانو. اے لوگوں، نبی کی سیرت کو اتنے پیسوں میں مت بیچو کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر جانے والا ہم راستہ ہی بھول جائے. سیدہ خدیجہ جھولی پھیلا کے سید عالم کے پاس گئی. خدیجہ ساری زندگی میرے قدموں پہ لٹایا، میرے پاس ہے کیا جو جھولی پھیلا کے آ گئی. اما خدیجہ نے ایک ہاتھ سے جھولی پکڑی ہوگی، دوسری طرف زینب کے چہرے کی طرف اشارہ کیا ہوگا، کہا ہوگا کملی والے آج بھیک مانگنے آئی ہوں، اپنی زینب میری بہن کی جھولی میں ڈال دے. رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، فرمایا خدیجہ ساری زندگی لٹایا، آج پہلی مرتبہ تو نے سوال کیا، محمد تیرے ہاتھ کو خالی نہیں لٹائے گا. بیٹیوں کے بارے میں ماں اچھا فیصلہ کرتی ہے. اگر تجھے اپنا بھانجا پسند ہے تو محمد عربی کو بھی تیرا بھانجا ملاس پسند ہے. شادی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد اعلان ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جب میرے عزیزو اعلان ہوا، لوگ میرے عزیزو اسلام میں داخل ہوئے. ابو العاص نبی کے داماد نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کی بیٹی کو ہر لحاظ سے سکی رکھتا تھا. حضور جب ہجرت کر کے مدینے آئے، آپ نے کہا، فرمایا اللہ اسے ہدایت دے دے اور میری بیٹی کو واپس لوٹا دے. آپ نے یوں نہیں کہا میری بیٹی کو دے دے، گھر کے اندر بسی تھی، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ غیر مسلم کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. حضور مدینے پاک آئے، ہجرت کے دوسرے سال اسلام کا مار کا غزوہ بدر ہوا، جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. کوئی میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کفار نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی تجارت کا مال اس کو حفاظت کے لیے نکلے تھے. جب پتہ لگا مسلمانوں کے گرفت سے حفاظت کے ساتھ محل مکہ پہنچ گیا، ابو جہل نے اپنے جوانوں کو گرمایا، انہوں نے کہا خالی نہیں جائیں گے، تہس نہس کر کے جائیں گے. وہ تو پہلے ڈری ہوئی جماعت ہے، وہ تو پہلے ہی جماعت گھبرائی ہوئی ہے، پہلے ہی زخموں سے چور چور ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، روٹی ہے. چلو جا کے اکٹھے حملہ کرے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اللہ اکبر. جب یہ مدینے پاک آئے تو ان میں کون تھا؟ نبی کا چچا حضرت عباس. ان میں کون تھا؟ کافروں کی طرف سے حضرت علی کا بھائی. حقائق سے مت پردہ ہٹائیے، حقائق پہ پردہ مت ڈالیے. حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل، نبی کا داماد حضرت کی ابو العاص، یہ کافروں کی طرف سے آئے. میرے عزیزو اللہ اکبر. علماء فرماتے لڑنے نہیں آئے تھے، اپنی تجارت کے مال کو بچانے کے لیے آئے تھے. جب یہ کفار میدان کے اندر آئے تو برادری کے رکھ رکھاؤ پر یہ بھی ان کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. لیکن میرے اللہ نے بدر والوں کو 313 کو، جن کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، جن کے سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں، جن کے تل پہ کپڑا کوئی نہیں، تہمت بھی پھٹا ہوا پہن رکھا ہے. جب یہ میدان پہ اترے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے ان کے چہروں کی طرف روک کے دکھایا کہ اللہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جنہیں طاقت پہ ناز نہیں، محمد کی صداقت کے اوپر ناز ہے. تیرے بھروسے پر اللہ میدان میں اتر رہے. عرش والے نے جبرائیل کے ساتھ فرشتے بھیج دیے، فرمایا جن کے ہاتھ میں چھڑی کوئی نہیں، اے میرا محمد تو گواہ ہو جا، انہیں ایسی عزت عطا فرماؤں گا کہ کائنات کے اندر انسان آتے رہیں گے، کسی کو ان کے آگے سر جھکانے کی، سر اٹھانے کی جرت حاصل نہیں ہوگی. میں قیامت تک ان سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ میرے میں ان کا بن گیا، یہ میرے سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے پیغمبر تیرا بلال یا ابو سفیان کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر ایک سے آسمانوں پہ جنت کا وعدہ فرما لیا. اب قیدی ہو کر جو 70 قیدی کفار کے بدر کے میدان سے آئے، مسجد نبوی کے باہر لا کے بٹھا دیے گئے. میری بات سے بور تو نہیں ہو رہے میرے؟ کر لوں تھوڑی سی بات. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ ان کا کرنا کیا؟ 70 ہے سردار، اور ایک ایک کی خوراک کتنی روٹیاں کرنا کیا؟ اللہ کے نبی دو رائے ہیں، صدیق بھی، عثمان بھی، علی بھی، صحابہ. اللہ کے نبی دو رائے ہیں. پہلی رائے یہ، ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان کو ہمارے ان پڑھوں کو لکھائی سکھا دیں، آزاد ہو. جن کو لکھائی نہیں آتی 4000 درہم سے لے کر 1000 درہم فدیہ دے، آزاد ہو. عثمان ٹھیک ہے. اتفاق سے حضرت عمر موجود نہیں تھے.
ساری جماعت کا فیصلہ یہ ہوا 4000 فدیہ مقرر کرو، ان کو چھوڑ دو۔ ہر ایک نے مکے پیغام بھیجا، پیسے دو اور ہمیں لے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جس کو دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا، اللہ اس کو دنیا کہتی ہے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی، بکواس کرتی ہے۔ اس کو دنیا کہتی ہے دربار میں فاطمہ کے پیٹ پہ لات مار کے حمل ساقط کر دیا۔ ہم پہ عزیزو آج فیصلہ کر کے اٹھنا، ادھر سے دائیں بائیں سے، بلکہ ہمارے ممبروں سے آواز آتی ہے جب کربلا کے اندر حسین کٹ رہا تھا تو حضور بھی آ گئے تھے، فاطمہ بھی آ گئی تھی، حسن بھی آ گئے تھے، علی آ گئے تھے۔ مجھے آج بتا کے اٹھنا کربلا قریب ہے یا عمر کی عدالت قریب ہے روزے کے؟ عمر کی عدالت تو نبی کے بالکل روزے کے سامنے باب رحمت میں لگا کرتی تھی۔ اگر فاطمہ اپنے گھر سے نکل کر میرے عزیزو اگر عمر کی عدالت میں آئی، عمر نے چادر کھینچ دی تو پھر میرے عزیزو انگلی ادھر نہیں جاتی، انگلی روزے کی طرف جاتی ہے۔ نواسے کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا، فاطمہ کی چادر بچانے کے لیے روزے سے باہر نہیں آیا۔ تیرا میرا عقیدہ حضور کی حیات کا صرف درمیان میں ظاہری زندگی ہے، پردے کے پیچھے نظارہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کہ نظارہ نہیں ہو رہا تو میرے عزیزو یہ کیا تھا جب صدیق کا جنازہ لا کے رکھ دیا تھا؟ اللہ اکبر، باہر سے بیٹے نے آواز لگائی تھی آقا غلام آیا ہے، اگر آپ فرما دے تو اندر آ جائے ورنہ جنت البقیع میں۔ یہ علماء اکرام بھی کہتے ہیں دروازے کی کنڈی خود بخود کھل گئی، دروازہ کھل گیا اور قبر مبارک سے آواز آئی جلدی کرو یار کو یار سے ملا دو۔ اور میرے یار جو صدیق کو روزے میں بلا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم عمر باغ فاطمہ کا دبا لے، اپنی فاطمہ کا باغ فاطمہ کے ساتھ روزے سے نکل کر مسجد میں نبی میں گا کے عمر سے کیوں نہیں چھڑا سکتا ہے؟ بکواس ہے، بکواس ہے، بکواس ہے، جھوٹ کا تہمت کا بلند ہے۔ جاؤ جاؤ صحابہ کی جھولیوں میں دیکھو، رب کعبہ کی قسم بدول کے دروازے کی چوکٹ پہ صحابہ جان بھی لٹاتے رہے، صحابہ مال بھی لٹاتے رہے۔ ایک ایک بات کا بھی ذمہ دار ہوں، آن دی ریکارڈ جب بھی چاہو دیکھ لو، سن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر مشورے میں یہ بات طے پائی ہے 4000 لے کے چھوڑ دے، کہا پھر چھوڑ دو۔ آپ نے عمر کے تیور کو بدلے بدلے دیکھا، آنکھوں میں لال رنگ دیکھا، عمر کیا ہوا؟ کہا بس جو ہوا اچھا ہوا، میں کون ہوتا ہوں تیرے فیصلے پہ انگلی اٹھانے والا؟ اور جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، اس کی آنکھوں کے تیور دیکھ کے سمجھ گیا عمر کا دل راضی کوئی نہیں۔ عمر یہاں مجھے بتا کیا بات ہے، اس فیصلے پہ تو راضی ہے کہ کملی والے تیری بات پہ آسمان والا راضی تو عمر کیوں راضی نہ ہو؟ عمر بتا اگر تیرے سرائے لیتا تو کیا کرتا؟ کہنا کملی والے ذرا ابو بکر کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ، پھر سب کو بلاؤ، پھر کہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو عمر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے کہ قبلی والے جو رائے پہ اتفاق پہ اکثریت پہ فیصلہ وہ عمر تسلیم کرتا ہے۔ اگر عمر سے آپ رائے لیتے تو عمر کھڑا ہو کے کہتا صدیق کا دشمن اس کے حوالے کر دو، عمر کا دشمن اس کے حوالے کر دو۔ بدر کا میدان ہے، اپنے مامے کو عمر نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے، منہ پر مکہ مار ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا عمر تیرا ماما ہے۔ حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگے، فرمایا قبلی والے یا ماما نہیں چلتا، یہاں تو تیرا غلام چلتا ہے۔ قبلی والے آج بدر کے میدان میں مامے کے منہ پر چماٹا مار کے عمر بدلا مسکراتا رکھے۔ اللہ کے ولی تشریف نعرے راستہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو بھائی سائڈ پہ ہو یار، تو بھائی پیچھے ہو جاؤ یار، کیوں توڑنا جی ہے دینا بات کرو بھائی۔ ہیلو، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج بالکل خالی کر دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی۔ مفتی صاحب آگے ہیں ماشاءاللہ، سب بھائی اسٹیج سے نیچے چل جائیں، بہت شکریہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج مہربانی کر کے خالی کر دیں۔ مفتی صاحب آ چکے ہیں، سب بھائی آرام سے بیٹھ جائیں، زیارت کریں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ دعا کریں گے اور تھوڑا سا بیان کریں گے۔ سب بھائی اسٹیج سے مہربانی کر کے نیچے تشریف لے جائیں۔ براہ مہربانی تمام بھائی اسٹیج خالی کر دیں۔ یہ سیڑھیوں پہ جو بیٹھے ہیں نیچے چلے جائیں، بچے بڑے سب بھائی مہربانی نیچے چلے جائیں، اسٹیج خالی کر دیں، بہت شکریہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ نیچے بیٹھ جائیں، جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں ان کو نظر آنے دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ تمام بھائی جو آگے پنڈال میں تشریف فرما ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں، اور جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں ان کو مفتی صاحب کی زیارت کرنے دیں، بہت شکریہ۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسٹیج کی سیڑھیاں خالی کر دیں، بہت مہربانی۔ فالتو بھائی اسٹیج سے نیچے تشریف لے جائیں، بہت شکریہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم في آخر كلامنا۔ فرمایا بات مکمل کرو۔ یہ میرے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کو بڑے، اللہ ان کو جزائے خیر، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت، ان کے دم سے ہمارا دم، ان کی سانسوں سے ہماری سانس، ان کی ہنسی سے ہماری ہنسی، اللہ اس آنکھ پر کبھی دنیا کے لیے رونا نہ لائے، اور جب بھی آئے تو حضور علیہ السلام کے دیدار، آخرت کے شوق، ایمان پر خاتمہ، ایمان میں کامیابی کے لیے آنکھوں میں رونا لائے، اور جب بھی ان کے ہاتھ اٹھے صرف اپنے لیے نہیں، ساری انسانیت کی بھلائی و ہدایت کے لیے، اللہ کے نبی کے دربار میں سارے کے سارے قیامت کے دن عزت کے ساتھ سرخرو ہو جائیں، اور حضور سینے سے لگا کے حوض کوثر پلائیں۔ ہر رات کی تاریکی دن کے اجالے میں، ہر وقت سفر میں، اور ہر وقت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کا فیض عام پوری دنیا کے اندر عام کرے۔ کرنے بات مکمل۔ کتنے سے درخت کے نیچے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، اور حضور کے مکھڑے مبارک اور آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگے اللہ اس چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ میرا نبی بتا کس چیز نے، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ سنو، فرمایا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسعد۔ فرمایا عمر یہ تو اللہ نے ہمارے پہ کرم فرما دیا، اگر تُنے جو رائے دی ہم نے نہ مانی ہوتی، آسمان سے عذاب اللہ کا اتر کے اس درخت کی اوپر آ گیا تھا۔ اگر عمر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تیرے ساتھ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہ بچتا۔ 15 کھجوروں کے درخت کے بعد تو میرے عزیزوں دنیا نے ایشو بنا کر صحابہ پر انگلیاں اٹھائی۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لوگ کہتے ہیں میرے عزیزوں بات کھا گئے، چلو ایک مرتبہ نہ چاہتے ہوئے تمہاری بھاں میں آ ملا دی،
مجھے بتاؤ تو صحیح وہ پاک کہاں گیا؟ حسن کی قبر نظر آئی، سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک نظر آئی، عثمان کا باغ نظر آیا۔ میرے عزیزو جہاں نبی وضو کرے وہ کنواں موجود، جہاں نبی اپنا لات ڈالے وہ کنواں موجود، جہاں نبی اپنے ہاتھ دھوئے وہ کنواں موجود، جب پاؤں رکھے مٹی کے اندر پاؤں کا نشان موجود۔ یہ باغ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، وہ باغ مجھے نظر نہیں آیا جو فاطمہ کا باغ عمر کھا گیا تھا۔ آل رسول کے دیوانے، آل رسول کے غلام ہیں۔ میرے عزیزو چلو باغ کی نشاندہی تم کر دو، ہم فاطمہ کی وکالت پکڑ کے باغ چھڑا کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ کس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، سارے انصار سارے مہاجرین کو بلایا، بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں بڑا غریب خاندان سے تھا، ہمارے غریب پن کی وجہ سے میری ماں بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی تھی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہا کرتا تھا بیلوں کی اولاد آ گئی، تو کیا سمجھا کہ باپ کے گھر سے چرپائی پہ بٹھا کے میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، چل میرے ساتھ ملازمت کر، چل جا کے ہماری بکریاں چرا۔ فرمایا میرا خالو میرے پہ ترس نہ کھاتا، مجھے پہاڑوں کے دامن میں لے جایا کرتا اور میرے سے سارا دن بکریاں چروایا کرتا، شام کو جب میں گھر آتا معاوضے کے طور پہ روٹی کے طور پہ ایک مٹھی کشمش کی میرے حوالے کرتا کہ یہ کھا کے گزارا کر، میں ساری رات پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے روتا کرتا۔ اتنے میں اذان ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب عبد الرحمن بن عوف کے پاس سے گزر کے جانے لگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا عمر خدا تیرا بھلا کرے، اس وجہ سے تو نے یہ قصہ سنانے کے لیے، اپنی گھر کی باتیں سنانے کے لیے عمر تو نے ہمیں یہاں روکا تھا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، نبی کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، کہا عبد الرحمن بن عوف اللہ تیرا بھلا کرے میرے پہ انگلی نہ اٹھا، یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ملک شام اور مصر سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگے عمر تیری خلافت کے تیرے عدل کے ڈنکے ہمارے ملکوں میں بج رہے ہیں۔ میرے دل نے ذرا یوں کر کے کھل کے ہنسنا شروع کیا، میں ممبر پر آ کر بیٹھا اور آ کر ساری انسانیت کو، سارے مدینے والوں کو میں نے اپنی اوقات بتلائی کہ عمر ذرا چادر چار دیواری میں رہے، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا، کل تیری اوقات یہ تھی تجھے پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی تھی، آج یہ تیری طاقت کا کمال نہیں، مسلمانوں کی خلافت مل گئی، آج یہ محمد عربی کی نگاہوں کا کمال ہے۔ تھوڑی سی اور سن لو، حضرت لقیت ابو الاس کون ہے؟ نبی کا پہلا داماد ہے۔ اور لوگوں اگر نبی کی بیٹیوں کو چھپاؤ گے، داماد میرے عزیزوں سسرال کا دفاع کرنے کے لیے خود میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ لاؤ 4000 درہم لے کے آؤ، اجازت ہے چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے بھائی کی نانا کو، ابو الاس نے اپنے بھائی کی نانا سے کہا پیغام مل جا لے کے آ کچھ، ورنہ میری جان خلاصی نہیں، مسلمانوں کی شکنجے گرفت میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ کنانا اپنی بھابی زینب کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے بھابی جی تیرے شوہر کا پیغام آیا، فدیہ دے کے چھڑا لو، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں۔ واہ میرے عزیزو، اب نے سنا تھا لیکن زینب سیدہ نے کر کے دکھا دیا۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کہتی اس سے عورتیں بڑی مجھے مرد بڑے، اب تو میری رہائی کا وقت آ گیا، آزادی سے اپنے باپ کے پاس جاؤں گی، لیکن واہ محمدہ تو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچیوں کو سینے سے لگا کر ڈولی میں بٹھایا تو اس وقت فرمایا تھا بیٹی عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، جس گھر میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو میری بچیوں لٹ کے نہ آنا، بلکہ اسی گھر سے تمہارا جنازہ نکلے۔ سیدہ زینب کہنے لگی کہ نہ میرے دیور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہ ہمارا بھائی تیرا گھر والا پریشان ہے لانا پڑے۔ سیدہ زینب نے اپنے گلے میں جو ہار تھا ہار ڈالا، ہار نکالا لپیٹا، کہ میرے پاس بس یہی ہے، ہاتھ رخصت کرتے وقت رونے لگ گئی۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، مدینے جا کے بتاؤں گا۔ میرے عزیزو کنانہ جب یہ ہار لے کے ابو الاس اللہ اکبر نبی کے داماد کے پاس گئے، انہوں نے ہار دے کر رونے لگ گئے، پردیس میں گھر والی یاد آنے لگ گئی۔
اللہ کے پاک پیغمبر فدیہ قبول فرما رہے ہیں، کافروں کو آزاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضور کی نگاہ اٹھی اور اٹھتے اٹھتے آپ کی نگاہ ابو العاص کے ہاتھ پہ پڑی۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہار تھا یہ وہی ہار تھا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو نشانی کے طور پہ دیا تھا۔ جب یوں کر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، صحابہ اکرام کی تڑپ آپ کی دھڑک بڑھ گئی اور کہنے لگی ماں باپ قربان ہو، کیا وجہ ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ صدیق کا ہاتھ پکڑا، عمر کو رو کے دکھایا، فرمایا ابو بکر صدیق آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ قبلی والے کوئی واقعہ نہیں ہوا، خدیجہ کا نام نہیں آیا، آپ کو بیوی کیسے یاد آ گئی؟ آپ نے فرمایا ابو العاص کے ہاتھ میں دیکھو، یہ وہی ہار ہے جو میری خدیجہ پہنا کرتی تھی۔ بیٹی کی شادی کے وقت خدیجہ نے گلے سے اتار کے زینب کو دے دیا۔ اللہ اکبر، روتے روتے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، نبوت والا دامن پھیلایا، فرمایا میرے صحابہ اگر آج تمہارے سے مجھ مانگوں تو انکار نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ جان مال قربان بتاؤ کیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ ہار مجھے واپس لوٹا دو تاکہ میں اپنی بیٹی کو ہار دے دوں۔ اگر آج میری بیٹی سے لیا تو قیامت تک بیٹیوں کے مال ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا والوں کو بتاؤں گا باپ بیٹیوں کا حق دبایا نہیں کرتے بلکہ بیٹیوں کا دروازے پہ جا کے ان کی جھولیوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ کربلا کی سیرت سے، نبی کی سیرت سے، ہر قدم ہر سانس رونے ہنسنے دیکھنے آنکھیں بند کرنے سے ساری انسانیت کو پیغام ملتا ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کا ہار لٹا دیا، یوں فرمایا لوگوں میں نے گلے کا ہار اترا ہوا واپس بنا دیا، تم اپنی وراثت کے اندر سے بیٹی کا حق نہ دبانا۔ اگر بیٹی کا حق کھا کے آ گئے قیامت کے دن کسی اور راستے پہ جانا، حوض کوثر کے راستے پہ نہ آنا۔ مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مجھے کسی نے بتا دیا بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، پانی پلا لو تو دور کی بات، میں چہرہ دکھانا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پانچ منٹ آؤ ذرا کربلا کی طرف سے لے۔ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کپڑوں کے رنگ بدلنے کا، ہاتھوں کی چوڑیوں کے رنگ بدلنے کا، پاؤں سے جوتے اتارنے کا، سر کھولنے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، سارا کلبہ خاندان خیمے میں بیٹھا ہوا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہن کو بھی کہا ہوگا جی بھر کے دیکھ لے، آج اس چہرے کو دیکھ کر رو رہی ہے، کل تجھے کربلا کی مٹی میں چہرہ رلتا ہوا نظر آئے گا۔ ذرا چراغ بل کر دو، دیا بجھا دو۔ پھر حسین نے اعلان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے چلے جاؤ، یوں نہ کہنا دھوکے سے بلا کر حسین نے مروا دیا، جاؤ چلے جاؤ تمہارا میرے سے گلا کوئی نہیں۔ عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے داڑے مار کے رو کے کہنے لگا حسین رات کے اندھیرے میں ہمیں بھیج رہا ہے،